کہ حضرت حقیق الامت کی گھر میں تشریف لے گئی کسی رشتے دار کے یہاں اور فرمایا کہ ہم کل آئیں گے مگر ہمیں آنے میں دیر ہوگی، جب 8 بجے دن ہو جائے تو میری پالی ہوئی مرغیوں کو دربے سے نکال دینا اور ان کو دانا چگا دینا اور پانی دے دینا۔ حضرت زندگی میں یہ سب کام کبھی نہیں کیا تھا۔ جو سب تفسیر بیان قرآن لکھتا ہو، اعلاء السنن اور 1500 کتابوں کا مصنف، وہ حضرت اپنے کام میں لگے، بھول گئے، 8 بج گئے، اس کے بعد سارا مضمون ختم ہو گیا۔ اب نہ کوئی کتاب لکھ پا رہے ہیں، نہ خطوط کے جواب لکھ پا رہے ہیں، سارا مضمون ختم۔ ہم بڑے پریشان، اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا مانگی کہ اے خدا، اشرف علی سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے اس کی اطلاع دے دے تاکہ میں اس کی تلافی کروں۔ یہ میرا سارا مضمون کیوں بند ہو رہا ہے؟ دل میں گھبراہٹ سی آ رہی، قبض طاری ہو گیا، سوتا ختم ہو گیا، جو علم آسمان سے آ رہا تھا اس کا راستہ ہی ختم ہو گیا۔ دل میں آواز آئی، اے اشرف علی، میری ایک مخلوق دربے میں بند ہے، مرغیاں بغیر دانا پانی کے وہ پریشان ہیں، ان کی گھبراہٹ اور پریشانی کے ہیں کی نبوست اور ان کی آہ تم کو لگی ہوئی ہے، سب کام چھوڑو، جا کر مرغیاں کھولو، دانا پانی دو، میری مخلوق پر رحم کرو۔ حضرت فوراً اٹھے، دربہ کھولا، دانا پانی دیا، اور اس کے بعد جب آئے تو سارا علم کا سمندر دریا جاری ہو گیا۔ تو جب ایک ایسی ادنا مخلوق، یعنی مرغیوں کی کیا حیثیت، اتنی ادنا سی ادنا مخلوق کو ستانے سے، اور وہ بھی ارادہ کر کے نہیں، بے ارادہ ستانے سے، ارادہ نہیں تھا، اس کا یہ اثر ہوتا ہے۔ تو جو لوگ مسلمان مردوں پر، مسلمان عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں یا اپنے بھائیوں سے پر ظلم کرتے ہیں، محلے والوں کو ستاتے ہیں، کسی ضعیف و کمزور کو ستاتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے کبھی کسی چیوٹی پر بھی ظلم نہ کرو۔